السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے آپ لوگوں نے سوال پوچھا تھا کہ سر، حضرت امام حسین کے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی شہادت کے متعلق کتب تاریخ میں، کتب حدیث میں کیا آتا ہے؟ تو اس ضمن میں میں نے دو کتب تاریخ کا مطالعہ کیا، ایک تاریخ ابن کثیر ہے اور ایک جو ہے تاریخ طبری ہے۔ ان دونوں میں جو روایات آتی ہیں وہ میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ البدایہ والنہایہ جو ابن کثیر کی ہے، پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس میں یہ بس کہتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے۔ اس کے اندر جب آپ 41 ہجری سے 73 ہجری کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں حافظ ابن کثیر، تو اسے اس ضمن میں روایت کرتے ہیں 61 ہجری کے واقعات میں، کہ لکھتے ہیں کہ خاندان نبوت کے افراد یکے بعد دیگرے شہادت کے جام پی رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی رضا پر شاکر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھے تھے۔ اسی دوران آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، جس کا نام عبداللہ علی اصغر تھا، آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور اسے چومتے اور پیار کرتے رہے۔ پھر آپ اپنے اہل و عیال کو وصیتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں بنی اسد کے ایک شخص نے، جسے ابن موقد النار کہتے تھے، ایک تیر چلایا اور ننھے علی اصغر کو امام عالی مقام کی گود میں شہید کر دیا۔ آپ نے بچے کے خون کا ایک چلو لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر فریاد کی کہ اے میرے رب، اگر تو نے آسمان سے ہماری فتح و نصرت اور اعانت کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہے، اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ البدایہ والنہایہ میں ان واقعات میں یہ چیز موجود ہے۔ اب آپ اس میں 2-3 پوائنٹس میں یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں وہ بچہ ہے ان کا، جس کی عمر 6 ماہ بتائی جاتی ہے۔ بعض راوی اس کو 6 ماہ بتاتے ہیں، اور وہ اس وقت پیاسے بھی تھے۔ بعض روایتوں میں سنی حضرات کے ہاں جو کتابیں، ان میں تو مجھے یہ چیز نہیں ملی، لیکن شیعہ حضرات کے ہاں یہ کتابوں میں یہ چیز ملی ہے، جس سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ جو خون امام حسین نے اپنے بیٹے کا ایک چلو لیا اور اسے آسمان کی طرف پھینکا تو اچھالا، تو شیعہ کتب میں یہ ہے کہ پھر وہ خون واپس زمین پر نہیں آیا، کوئی آسمان میں جذب ہو گیا۔ لیکن سنی کتب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، بس اچھالا تک کی بات ہے۔ آگے اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ زمین پہ آیا یا نہیں آیا، آسمان میں مل گیا، آسمان نے اٹھا لیا، ایسی کوئی بات سنی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئر دیٹ پوائنٹ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری کتب کی طرف جو الطبری ہے۔ اب طبری میں آپ یاد رکھیں ہر قسم کے راوی نے روایتیں اس میں جمع ہوئی ہیں۔ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی ابو مخنف سے روایتیں، ڈھیروں روایتیں جو ہے البدایہ والنہایہ میں ضمن میں جمع کر رکھی ہیں، اور ابو مخنف جو ہے وہ شیعی راوی ہے، اور وہ بہت ساری روایتیں بناتا بھی تھا، اور بڑی اس کے اندر اس پر ہم بڑی تفصیل سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بات کر چکے ہیں کہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کا جو واقعہ ہے، اس کو اچھالنے والے جو 2 شیعی راوی ہیں، دونوں اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ان میں سے ایک ابو مخنف بھی ہے، یہ بعد کے لوگ ہیں۔ تو جب آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے اور آپ یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ تک یہ روایت پہنچی کیسے ہے، تو پھر یہ روایت ہی منقطع ہو گئی۔ اس کی تفصیل سیرت النبی میں موجود ہے۔ بہرحال تو اس لیے ابو مخنف کی روایتیں جو ہے ہم اسے کوئی زیادہ کنسیڈریشن نہیں دیتے ہم سنی حضرات۔ شیعوں کے ہاں اس کی روایتیں بڑی مشہور ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ وہ روایتیں جو بیان کرتا ہے وہ بہت ساری روایتوں کا خود عینی شاہد بھی نہیں ہے۔ اچھا، بعض روایات جو طبری میں آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر، جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی ولادت میدان کربلا میں ہوئی۔ یہ ایک نئی بات ہے جو طبری میں آئی ہے، اور دیگر لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی ولادت کربلا میں نہیں ہوئی، وہ آلریڈی بورن ہو چکے تھے اور 6 ماہ کے تھے۔ بہرحال تو طبری میں آتا ہے کہ ولادت کے بعد انہیں امام حسین کے پاس لایا گیا، اور آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اس کے کان میں اذان دے رہے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔
آپ نے تیر اس کے حلق سے کھینچ کر نکالا، خون سے چلو بھرا اور اس کے جسم پر مل کر فرمانے لگے، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام سے زیادہ افضل ہیں۔ الہی اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ تو تبری میں واقعات اس طرح آتے ہیں۔ جسٹ وانٹڈ ٹو ٹیل یو کہ ہسٹوریکلی یہ ہسٹورینز ہیں، انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یاد رکھنا۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ تاریخی معاملات ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ تبری میں ان کی ولادت ہی انہوں نے یہاں کربلا میں لکھی، اور بعض راویوں نے یہ بھی لکھا کہ وہ پیاس میں تھے اور تڑپ رہے تھے، اور حضرت امام حسین انہیں اٹھا کر لے گئے اور لشکر یزید سے ان کے لیے پانی مانگا، لیکن پانی کے بجائے تیر آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت حضرت امام حسین اپنے بیٹے کے لیے یزیدی لشکر سے پانی مانگے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ روایت ہی غلط معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، امام حسین، ایمان سے بتاؤ، نواسہ رسول، وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر اپنی ایڑی بھی مار دینا کربلا کے میدان میں تو چشمے جاری ہو جائیں، وہ دست دعا بلند کرے نا تو بادل گھر گھر کے آئیں اور بارش ہونے لگ جائے۔ ہم امام حسین کی بات کر رہے ہیں، آپ نے امام حسین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیسی روایتیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ امام حسین یزیدی لشکر سے اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگے، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو کمال اور جمال اور فضل عطا فرمایا تھا، اس سے یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ کرامتیں ظاہر ہو جاتی، لیکن وہاں صبر تھا، استقلال تھا، وہاں رضا تھی۔ اس لیے اللہ سے کیا دعا کی کہ اگر تو نے آسمان سے ہماری فتح و نصرت اور اعانت کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہے، ہم راضی ہیں، جو تو ہمارے ساتھ معاملہ کرے ہم اس میں راضی ہیں، اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اب انتقام رب تعالیٰ نے کیسے لیا اس کو پھر ہم کسی اور درس میں دیکھیں گے۔ اور دوسری دعا میں کیا کہا کہ اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ تو بہرحال آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ مانگنے بھی مطلب اٹس جسٹ لائک ڈزنٹ میک سینس کہ امام علی مقام یزیدی لشکر سے پانی کے لیے کہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس کو حمیت و غیریت و ایمانیت گوارا ہی نہیں کرتی کہ ایسی کوئی بات امام نے کی ہوگی۔ بہرحال آپ لوگوں کا سوال آیا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ اس ضمن میں جو تاریخی کتابوں میں روایات آتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ ان روایات کی اس سے زیادہ تحقیق میرے پاس نہیں ہے، تو اس لیے حافظ ابن کثیر نے بھی بس اسے یہی کہا ہے کہ راوی کا بیان ہے، اور اسے طبری نے بھی کوئی اس طرح تفصیل سے نہیں بیان کیا، بس بعض روایات کر کے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچے، اور اس کو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے اس مہینے میں جاری و ساری رکھیں گے، مختلف واقعات آپ کے سامنے شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔